حرام سے مسجد اقصی تک براق گیا تھا، اس سے آگے سرکار روح کے ساتھ گئے، تو سوال تو پھر وہی قائم رہے گا، اگر روح کے ساتھ گئے تو سرکار کا جسم کہاں رہا تھا؟ جس میں پاک مسجد اقصی میں تھا، مکہ شریف واپس پلٹ آیا، مکہ شریف واپس پلٹ آیا تو کسی ایک روایت میں بھی نہیں کہ براق لے کے واپس مکے میں آیا، یا کسی ایک روایت میں بھی سرکار کا جسم پاک وہاں موجود رہا، تو تمہاری یہ بات بھی ماننے کے قابل نہیں ہے، عقل بھی یہی مانتی اور نقلی حوالہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو لہذا یہ بات بھی بالکل غلط ثابت ہو گئی کہ سرکار پاک کی روح نے معراج کی ہے، خالی روح معراج نہیں کر سکتی، خالی روح الگ ہو جائے جسم سے تو جسم اور روح کا رشتہ جب ٹوٹتا ہے تو معاذ اللہ اسے موت بولتے ہیں، اور سرکار پر ایسی کیفیت وارد نہیں ہے۔ تیسرا پھر وہی موقف جو ساری امت کا ہے، اکثریتی امت کا ہے، کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس کے ساتھ روح کے ساتھ دونوں نے مل کر معراج فرمایا، نہ روح جسم سے الگ ہوئی نہ جسم روح سے الگ ہوا، جسم پاک نے روح پاک کی موجودگی میں دونوں نے، اس کو کہتے ہیں معراج جسمانی، فزیکل اسینشن ٹو ہیونز اینڈ ٹو دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، یہ ہے فزیکل اسینشن، معراج جسمانی ہوا، سرکار پاک اپنے جسم روح کے ساتھ خود بنفس نفیس اس جہاں میں گئے جہاں کوئی جہاں نہیں سوائے اللہ، سوائے ذات باری کے، سوائے رب ذوالجلال۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے اس کے بہت سارے نام ہیں معراج شریف کے، عربوں میں اس کا نام لیلہ اسراء ہے، لیلہ اسراء، لیلۃ الاسراء عربوں میں نام معراج شریف کا۔ آپ معراج کم سنیں گے، اسراء زیادہ سنیں گے، ہمارے ہاں لیلۃ معراج زیادہ مشہور ہے، ہم اسراء کا لفظ استعمال زیادہ نہیں کرتے، معراج شریف کا زیادہ کرتے ہیں، برِ صغیر کے جملہ خطہ میں مختلف، مگر جو معراج شریف کا خاص لفظ ہے وہ وضع استعمال اس لیے ہوا ہے کہ حضور پاک نے جسمانی طور پر معراج شریف۔ اچھا، وقت میں نے کہا تھا آسمانوں کے مختلف احوال ہم بیان کریں گے، وقت چکے نہیں رہا، اگلے سال انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہو جائے گی، کیونکہ ایک ایک آسمان کی جب بات ہے تو وہ سنانے میں پورا جمعہ چاہیے، تو چلو ہم ساتوں آسمانوں کے لیے بھی ایک جمعہ فکس کریں، بڑی جلدی سے بھی گزر جائیں، تو ابھی چونکہ ایک دو ضروری باتیں اس میں رہ جائیں گی، تو اس طرح اگلے سال اللہ پاک نے زندگی دی آپ کو، مجھے پھر انشاءاللہ اس پر۔ تو ہم پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، اس پر بھی علماء نے لکھا کہ وہ جو نبی آئے تھے مسجد اقصی میں، انبیاء گرامی قدر نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی، وہ سارے کے سارے نبی جسم کے ساتھ آئے، اگر ان کا بھی روح کے ساتھ آنا مانو گے تو روح کے ساتھ تو ماننا کوئی معجزہ نہیں، معجزہ بنے گا ہی تب جب جسم کے ساتھ آنا۔ پھر سرکار جب آسمانوں پر گئے تو ہر آسمان پر ایک سلسلہ تھا، اور آسمانوں کے جیسے میں نے کیا ذکر ہم بعد میں پڑھنے کا رکھتے ہیں، آسمانوں سے اوپر چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا کی شاخیں جڑیں شروع ہوتی ہیں، جڑیں، روٹس آف دا ٹری آف سدرۃ المنتہا starts from the point at the sixth sky number 6، 6 نمبر جو آسمان ہے وہ پوائنٹ ہے، نقطہ ہے جہاں سے اس کی سدرۃ المنتہا کی جڑیں شروع ہوتی ہے اور جاتی ہیں 7 آسمان تک، اور پھر اس جگہ پر جاتی ہیں جس سے اوپر کوئی جگہ نہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، عند سدرۃ المنتہا۔ اور یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا، اس سدرۃ المنتہا کے ایک خانے میں جناب جبرائیل علیہ السلام کا تخت لگا ہے۔ کیا لگا ہے؟ تخت لگا، اور اس تخت پر جبرائیل علیہ السلام بیٹھتے ہیں، اور اس تخت کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی ایک زمین اور آسمان کی۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں، ہم اس لیے نہیں مان سکتے ہیں کہ وہ عجائبات ربانیہ ہے، وہ عجائبات قدرتیہ ہیں، عجائبات کو ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی، ہم ذکر کر کے اپنے آپ کو اس بات پر قائل کرتے ہیں اور مسرور ہوتے ہیں کہ اللہ نے کتنے کمالات دیے ہیں اور کائنات میں کمالات۔ ان کا تخت ہے جبرائیل علیہ السلام کا، جبرائیل علیہ السلام سرکار پاک کو وہاں لے کے گئے اور وہاں پر اس تخت کو دکھایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تخت ہے، اس پہ میں بیٹھتا ہوں۔ اور اچھا اس میں تم بیٹھتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں، یہ میرا گھر ہے، اس میں آپ نے سرکار نے جماعت کرائی، اور اس جماعت میں 75,000 75,000 75,000 75 کتنے، 4 بار 75 ہو تو کتنے ہو گئے؟ 3 لاکھ۔
3 لاکھ فرشتوں نے سرکار کے پیچھے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، نماز ہوئی اور امامت آپ کے میرے آقا نے ان سارے فرشتوں کی جن فرشتوں میں بطور مقتدی جناب جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ آج میرا گھر بابرکت پر نور ہو گیا ہے کہ نور والی سرکار نے میرے حجرہ پاک میں آج امامت کروائی۔ سرکار پاک نے دیکھا اس تخت کے سامنے ایک بڑی اونچی کرسی لگی تھی، زبرد اور یاقوت کے موتیوں سے جڑی ہوئی اور جگمگ جگمگ کر رہی۔ آقا پاک کی نظر ادھر اٹھی، فرمایا جبرائیل یہ کرسی کس کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کرسی آپ کی ہے۔ اچھا اتنی خوبصورت کرسی ہے؟ اس سے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ خوبصورت کرسی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دائیں طرف یہ جو 70,000 کرسیاں لگی ہیں یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ دائیں طرف والی کرسیاں فرشتوں کی کرسی ہیں، بائیں طرف یہ بھی فرشتوں، 70 اس طرف 70,000 اس طرف 70,000 پیچھے 70,000 سامنے، درمیان میں سرکار پاک کی کرسی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا تخت سامنے ہے، یہ کرسیوں کا 4 طرح کا ماحول آپ کے میرے آقا کا ہے۔ یہ میں آپ کو سدرۃ المنتہا کی منتہا بیان نہیں کر رہا، مبتدا بیان کر رہا ہوں، ابتدا بیان کر رہا ہوں، بگننگ ہے یہ۔ آقا پاک فرماتے میں کرسی پر جو بیٹھا تو دائیں طرف جو کرسیاں تھی ساری کی ساری 70,000 کرسیاں، ان 70,000 کرسیوں پر تورات شریف لکھی تھی۔ تورات شریف، تورات کا معنی سمجھتے ہیں؟ تورات the revealed book of Musa علیہ السلام، the book which was revealed upon Musa علیہ السلام is تورات۔ تورات لکھی تھی ان تمام کرسیوں پر، اور ان تمام کرسیوں پر لکھی ہوئی تورات کو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے 70,000 فرشتے تلاوت کر رہے ہیں۔ سرکار پاک نے بائیں طرف دیکھا، اور جب بائیں طرف دیکھا تو بائیں طرف والی کرسیوں پر انجیل لکھی ہوئی تھی۔ اب انجیل تو آپ مشہور ہے، ویسے اس ملک سے مطالعہ کریں تو مشہور ہے، انجیل لکھی تھی اور وہ 70,000 فرشتے انجیل شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور زبور جو پیچھے کرسیاں تھی 70,000 زبور شریف، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی آسمانی کتاب کا نام داؤد ہے۔ یہ 4 بڑی کتابیں، مشہور کتابیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی، ورنہ آپ کو پتہ ہے آسمان سے اترنے والے کلام کے ٹوٹل چھوٹی موٹی کتابیں ملا کر، صحیفے ملا کر 114 ہیں، اور ان 114 تمام کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن مجید کی 114 سورتوں۔ پیاس زبان اللہ نہیں، 114 تمام الہامی الوہی ڈیوائن بکس کا خلاصہ ہے، 114 سورتیں جو قرآن مجید کی ہیں، اور سامنے جو 70,000 کرسیاں تھیں ان میں قرآن مجید لکھا تھا اور فرشتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کرسی پر تشریف فرما ہوئے، قدم رنجہ فرمایا، اور جناب جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں نے اس مقام پر جو موجود تھے تلاوت کے ساتھ آپ کا استقبال فرمایا، مختلف کتابوں کی تلاوت کے ساتھ۔ اور یہاں سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کہاں کا سفر ہے؟ تو اگلا سفر شروع ہو گیا۔ اگلا سفر شروع ہوا۔ اب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر میں آگے نکلے تو آگے نکلتے ہوئے پھر وہ مقام آیا کہ جس مقام پر جا کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور اس سے آگے میرے لیے جانا ممکن نہیں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، وہ مقام ہے۔ اچھا یہ جو سدرۃ المنتہا کا درخت ہے، جو بیری کا درخت بولتے ہیں، اس بیری کے درخت کی جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں، اور ان کی جسامت بہت بڑی ہے، بہت بڑے وہ پتے ہیں اس بیری کے درخت کے، اور اس درخت کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمینوں کی لمبائی چوڑائی کے برابر ہے۔ اس درخت کے نیچے سے نہر بہتی ہے۔ وہ جب نہر بہتی سرکار نے دیکھی تو فرمایا یہ نہر کون سی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ یہ نہر کوثر ہے، یہ نہر کوثر ہے۔ یہ جو کوثر کی جو صورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہماری پاکستان کی تمام کتابوں میں اس کا معنی یہی لکھا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی۔ تو کئیوں کو جو بیچاروں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، حالانکہ حوض نہر نہیں، نہر حوض نہیں، حوض نہر۔ کیا فرق ہے؟ نہر لمبائی میں ہوتی ہے، حوض چوڑائی میں یا چورس میں ہوتا ہے، یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی چوڑائی یہ سارا حوض ہو گیا،
اور نہر وہ لمبی دور تک. سرکار فرماتے میں نے پوچھا یہ نہر کوثر ہے کہا یا رسول اللہ یہ نہر کوثر ہے. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب گیا تو اس پر بڑے بڑے یاقوت کے موتیوں کے پیالے تھے اور مختلف قسم کے جنتی موتیوں کے اس کے اندر پتھر تھے اور ان پتھروں میں سے وہ نہر بہ رہی تھی. یعنی یہ اس لیے بیان ہوا کہ وہ نہر ایسے نہیں تھی کہ اس کے نیچے ریت تھی یا روڑے وغیرہ تھے، سٹونز کے چھوٹے چھوٹے پیسے تھے، نہیں، وہ یاقوت زمرد کے موتی تھے جو اس پوری نہر میں تھے، ان کے اوپر وہ پانی بہ رہا تھا. اور وہ جو سرکار فرماتے ہیں حوض کوثر، نہر کوثر کا پانی تھا. میرے آقا پاک فرماتے ہیں وہاں کٹورے پڑے تھے. کٹورے آپ سمجھتے ہیں، نہ گلاس ہوتا ہے نہ پیالہ ہوتا ہے، درمیانی شکل کا کٹورا. کٹورے تھے وہ سونے کے تھے، سونے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے. سرکار پاک فرماتے ہیں مجھے وہ بڑے پیارے لگے، مجھے وہ اچھے لگے. میں نے ایک پیالہ اٹھایا اور ایک پیالہ اٹھا کے اس میں سے بھر کے پیا. سرکار فرماتے ہیں جب میں نے وہ پانی پیا تو وہ عنبر و مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. میں نے کہا جبرائیل یہ دکھنے میں تو پانی، کہنے میں یہ پانی تو نہیں ہے، دودھ بھی نہیں. اگر خالی دودھ ہوتا تو پھر یہ ذائقہ نہ ہوتا، اور اگر خالی ہنی ہوتی تو پھر یہ چیتا. ہنی سفید ہوتا ہے شاید، ماکھن سفید تو نہیں ہوتی نا. کس کا کیا کلر ہوتا ہے اس کا؟ جی گولڈ براؤن، تھوڑا بہتر ہوتا، اتنا کلیئر نہیں ہے مگر وائٹ نہیں ہے. تو وہ وائٹ ہے، اس کے اندر ہنی ہے اور ہنی کی مٹھاس ہے، وائٹ ہے، سونے کا پیالہ، سونے کی زنجیر لگی ہے. سرکار نے پیا، فرمایا اتنا خوشبودار مشروب تو کبھی پیا ہی نہیں ہے. تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یا رسول اللہ یہ اتنا خوشبودار، پیارا، مہکتا، میٹھا، شیریں از شیریں مشروب پاک، یہ پینے کی چیز اللہ نے آپ کی امت کے لیے رکھی ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک آپ کی امت کو. سرکار پاک بہت خوش ہوئے امت کی بات پہ. سرکار بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا. سرکار پاک بہت خوش ہوئے. اچھا میری امت تو بہت خوشی ہوگی جب میں پلا رہا ہوں گا اور وہ قیامت میں یہ مٹکے پی رہے ہوں گے تو کیا کمال ہوگا. آگے سرکار بڑے تو آگے دیکھا وہاں ہاؤس ہے، ہاؤس. میرے آقا پاک نے پوچھا، پتا سب تھا، جان بوجھ کے پوچھا کہ ہمیں پتا چلے. سوال جواب کی ایک سب سے بڑی غایت یہ ہوتی ہے کہ پوچھنے والے کو پتا چلتا. سمجھ آئی؟ ہمارے جو علماء کام مدارس پڑھتے ہیں تو وہاں سارا ہوتا ہی سوال جواب ہے. سارا سوال، تفسیر اٹھاتے جاؤ تو سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہے تو یہ الحمد پر الف لام کیوں آیا ہے؟ الف لام آیا ہے تو حمد کیوں آیا ہے؟ تسبیح کیوں نہیں آئی ہے؟ تقدیس کیوں نہیں آئی ہے؟ اللہ کا کوئی اور نام کیوں نہیں آیا ہے؟ صفات قہریہ کیوں نہیں آئی ہیں؟ صفات جبروت کیوں نہیں آئی ہیں؟ صفات نزولہ کیوں نہیں آئی ہیں؟ صفات عروجی، یہ ساری بحثیں ہوتی ہیں. توجہ نہیں فرمائی. مدارس میں چھولے نہیں کھلائے جاتے، سبق پڑھائے جاتے. بار بار لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی بدگی کرتے. اگر آپ ان کی ایک بحث سنو تو دماغ چکرا کے رہ جائے. اتنا آسان ہو تو جو بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے صاحبزادے ڈبے کیوں نہیں؟ ان کے صاحبزادے بھی بڑے عالم بن جائیں نا. آپ بنو مفتی اعظم، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں. جتنا بڑا کوئی بندہ ہے، مذہبی بندہ، وہ کوئی بھی ہو تو وہ شیخ اکبر ہو، مگر اس کا بیٹا جو بالکل الف نو کلی سمجھتا ہے، کیوں سمجھتا ہے؟ وہ کم بڑا اٹھ ہے. وہ تو ایک سوال کا جواب نہیں تو پتا چل جاتا ہے. صرف ایک تفسیر بیضاوی کو عقدے کھولنے میں بھاگتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو. توجہ نہیں فرمائی. تو سرکار پاک میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو سوال جواب ہوتے ہیں، سوال جواب سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اور جو بڑے اچھے مدرس ہوتے ہیں، ٹیچرز، وہ بھی سوال جواب کے انداز میں. شہر شریف کے ہیں علامہ بدیالوی صاحب ہیں، بڑے منطق میں امام ہیں، امام المناطق ہیں. لوجک سینس میں ان کا بہت بڑا کمال ہے، ساری دنیا ان کو جان. تو ان کا بھی یہی تھا، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی بھی فیصلہ شروع کرتے اتنی بحث سوال جواب اتنے کرتے کہ کوئی سوال رہ ہی نہیں جاتا تھا. شریعت تیاری کر کے آتے. مدارس میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پہلے دن تیاری کر کے جاتے ہیں. کل ہم نے یہ کتاب کا یہ مثلا تقدیر کا ٹاپک پڑھنا تھا تو تقدیر کے ٹاپک پہ آپ پوری بحث، سوال، اعتراض تیار کر کے جاتے ہیں.
اور استاد کو بھی اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، ایسے نہیں کہ استاد جی بیٹھے، اور ہر سبق کے لیے نئی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو ان کا جن کا علم بندی سب کا کمال یہ تھا کہ جب وہ بحث مکمل کرتے اور اسٹوڈنٹ سے پوچھتے کہ کوئی سوال رہ گیا تو کہتے نہیں جی سارے مکمل۔ اس لیے وہ مشہور تھے کہ ان کے تقریر، اس کو تقریر بولتے ہیں، ان کی تقریر کے بعد سوال ختم ہو جاتے تھے تو آقا پاک جو سوال جواب فرما رہے تھے ہمیں سمجھانے اور بتانے کے لیے تعلیمات ہم تک پہنچے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ گول حوض کوثر ہے، یہ کوثر ہے، سوری یہ حوض ہے۔ تو فرمایا یا جبرائیل یہ حوض ہے، اور آقا پاک نے دیکھا تو اس حوض کا نام لکھا تھا سلسبیل۔ سارے بولے کیا لکھا تھا؟ سلسبیل۔ سلسبیل اس حوض کا نام ہے، اور حوض اور کوثر وہ ایک ہی جڑ کے نیچے ہے سدرۃ المنتہا کی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جس کی دو بود ہیں کوثر و سلسبیل۔ اب آپ کو سمجھ آئی سرکار اعلیٰ حضرت کی کتنی اونچی پروان ہے؟ یعنی پرواز دیکھی اس ہستیہ کاملہ کی جس کی دو بود ہیں، دو بود تو آپ سمجھتے ہیں نا، دو قطرے، جس کی دو بود ہیں کوثر و سلسبیل، کوثر نہر اور سلسبیل کا حوض جس کی دو بوندیں ہیں نا، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا، بوندیں نہیں دریا، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو پوچھا، یہ دینے والا ہے سچا ہمارا، اس لیے کہ ہمارے آقا کے پاس تو رب نے سارے خزانے دے رکھے ہیں۔ اس سے آگے چلے ہیں، بحث مختصر علماء بیان کرتے ہیں۔ میں نے جب پڑھا میں بڑا حیران ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے، اور یہ حیرانگی کا مطلب ہے کہ بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ میں جب جبرائیل السلام نے عرض کیا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، فرمایا جبرائیل تم مجھے ساتھ لے کے آئے ہو تو اب راستہ چھوڑتے کیوں ہو، ساتھ چلو۔ یہ باقاعدہ لفظ اپنی طرف، یہ واعظانہ اضافہ نہیں ہے یا خطیبانہ انداز اضافہ نہیں ہے، یہ کتابی لفظ ہے۔ میرے ساتھ لے کے آئے ہو تو آخر تک ساتھ لے کے چلو۔ کہا یا رسول اللہ مجھ میں ہمت نہیں، میں جا نہیں سکتا۔ اور وہ مشہور جملہ بولا جو فارسی میں ہے، وہ بھی گر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، وہ بھی ہے فروغ تجلہ بسوزت پرم، اور وہ بھی عربی زبان میں بھی لو دلو تو انمولت اللہ ترکتو، اگر میں ایک پورے کے برابر بھی یا بال برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا۔ سرکار پاک فرماتے میں نے کہا ہمت تو کرو۔ اب یہ وہ لفظ ہے جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جبرائیل ہمت تو کرو نا۔ کہا یا رسول اللہ آپ جو فرمائیں میں کر سکتا ہوں، مگر مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے میں نہیں جا سکتا، آپ جا سکتے۔ فرمایا میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو بلائے گئے ہیں، میں بلایا تو نہیں ہے۔ آپ بلائے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، میں بلایا نہیں گیا۔ You are invited, I am not invited. You are the invitee of today's night, today's journey. I am not the invitee. مجھے بلایا ہی نہیں گیا، میں مدعو نہیں ہوں۔ یہ انگلش کی انوائٹی کا عربی ہوتی ہے مدعو، مدعو نہیں ہوں۔ آپ مدعو ہیں، آپ جائیں گے، میں مدعو ہی نہیں ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا میرے آگے لگو، میرے آگے چلو، اور آگے چل کے یوں ہاتھ سے پکڑ کے آگے کیا، اپنے ہاتھ مبارک سے آگے کیا۔ جب آگے کیا تو سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کا اتنا عظیم جسم اقدس سکڑ کے تھوڑا سا رہ گیا، سکڑ کے تھوڑا سا رہ گیا، اور مجھے عرض کرنا یا رسول اللہ دیکھا میں تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں تو میرے جسم کا یہ حال ہو گیا، اگر میں اور آگے جاؤں گا تو میرا جسم سہارا نہیں جائے گا، سنبھل نہیں سکے گا، ایگزسٹ نہیں کر سکے گا، میں ٹوٹلی طور پر معدوم ہو جاؤں گا، مجھے پتا ہے میں نہیں جا سکتا۔ اس پر سرکار مسکرائے اور پھر وہ کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر کھل کے مانگا۔ قربان جائے بھی جبرائیل علیہ السلام کی عظمت پر بھی اور بیان کرنے والوں کی عظمت پر بھی۔ سرکار نے فرمایا نہیں جا سکتا تو پھر مانگ کیا مانگتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے مانگا اور کھل کے مانگا، اور آپ کی اور میرے آقا نے عطا کیا تو کھل کے عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہاں جبرائیل علیہ السلام بھی اس مقام پر رکے، اور یہ اس کی اور بھی تفصیل ہے، کتنا سکڑے، کتنا جسم رہ گیا، کیوں رہ گیا، وہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، پھر کسی موقع پر ہوگی، مگر آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مشاہدہ بھی کروایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خود مشاہدہ کروایا، حضور میں نہیں جا سکتا،
اب اندازہ کریں نوری مخلوق کا سردار جہاں نہیں جا سکتا وہاں آپ کے اور میرے آقا خود تشریف لے کے گئے، وہاں تشریف لے کے گئے، اور پھر جب سرکار وہاں تشریف لے کے گئے تو یہ وہ کمال ہے جس میں ظاہراً باطناً صورتاً معناً اندر اور باہر سے ہر اعتبار سے پوری کائنات نیچے تھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنی اونچائی کسی کو کائنات میں نصیب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب یہ وہاں پر جب گئے سرکار تو جب پہنچے، بہت لمبی چوڑی ابحاث ہیں جو پینڈنگ ہیں، آہستہ آہستہ ریلیز ہوں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن جو ایک خاص بات عرض کرتا ہوں، وہاں پہنچے تو سرکار پاک جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے عبد خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشریف لے کے آئے؟ تو آقا پاک نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا باری تعالیٰ میں تحیات لے کے آیا ہوں، صلوات لے کے آیا ہوں، طیبات لے کے۔ اس کی تفصیل بھی حدیث کی کتاب میں بھری پڑی ہے، آپ کھولو گے تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تحیات کیا ہیں، صلوات کیا ہیں، طیبات کیا ہیں، یہ تین نذرانے سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو اس پر اللہ نے جواب میں فرمایا اچھا اگر یہ تم آج نذرانے اور تحفے لے کے آئے ہو تو پھر میرا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار نے کتنے تحفے پیش کیے؟ تین، تحیات، صلوات، طیبات، اور اللہ پاک نے کتنے تحفے دیے؟ سلام، تین، سلام، رحمت، برکت۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو اے میرے وہ نبی جو بالکل میرے سامنے بیٹھا ہے، تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ جب یہ کہا تو سرکار آگے پھر سے بولے، فرما باری تعالیٰ یہ سلام جو مجھے دے رہا ہے نا میں اسے تقسیم کرتا ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ باری تعالیٰ یہ رکھ تیرا سلام ہم پر بھی ہو اور سارے نیک بندوں پر بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سرکار نے آگے سے خود تقسیم فرمائی ہے اس کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے، اس پر بھی پابندی نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کرے۔